بچوں اگر آپ سے کوئی یہ بولے کہ آپ ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی جو 10 دن ہیں اس میں وتر کی نماز کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ کوثر 1 مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں، اور آپ کو آپ کے بدن کے ہر بال کے بدلے 10 روپے ملیں گے، ساتھ آپ کو 1,00,000 دینار یہ انعام میں ملیں گے۔ پھر کوئی بولے 7 یعنی 7 آپ کو غلام ملیں گے جو آپ کی خدمت کریں گے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو وتر کے بعد 2 نفل نہ پڑھے ان ایام میں، یہ 10 جو ایام ہیں۔ دیکھیں ویسے تو اس کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا، جو بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں جواہر خمسہ کے اندر ہے کہ جو شخص ان ابتدائی 10 راتوں میں وتر کے بعد یعنی ذوالحجۃ الحرام کی ہر رات وتر کے بعد 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر 1 مرتبہ، یہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت یہ پڑھے، اور اس کو یعنی بدن کے ہر بال کے عوض بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ جو اس کا بدن ہے نا، اس کے بدن میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، ساتھ ہی 1,00,000 دینار، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے، گولڈ کے کوئنز، اور ساتھ ہی اس کو 1,00,000 دینار صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور پھر 7 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں یہ موازنہ اس کے ساتھ جو میں نے مثال دی سمجھانے کے لیے تھا جسٹ، ویسے تو اس کے ساتھ ہم موازنہ کر ہی نہیں سکتے، اس کی فضیلت کتنی ہے، مگر اس کے باوجود اگر میں پوچھوں تو کتنے لوگوں نے رات کو وتر کے بعد یہ 2 نفل پڑھے، بہت کم تعداد ہوگی۔ جبکہ میں نے کتاب بھی سینڈ کی ہے بچوں گروپس کے اندر، جو ہمارے اسکول کے گروپس ہیں، اس کے علاوہ بھی جلال پور چٹا کے بہت سارے گروپس ہیں، میں نے وہاں پہ یہ کتاب سینڈ کی۔ دعوت اسلامی مکتبۃ المدینہ نے یہ کتاب شائع کی ہے دعوت اسلامی نے، جس کا نام ہے اسلامی مہینوں کے فضائل۔ اگر ابھی تک آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی، یہ پوری کتاب پڑھیں، اس میں اور بہت سارے وظائف ہیں، اعمال ہیں، نمازیں ہیں، ان 10 دنوں میں کیا کیا اعمال کرنے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے۔ ایک اور آپ عمل سن لیں کہ آتا ہے کہ جو ذوالحجۃ الحرام میں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ 3 مرتبہ سورہ کوثر سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر یہ پوری سورت، پھر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھے، تو اللہ تعالی اس کی برکت سے، ان 2 نفلوں کی برکت سے اس کو بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا، بے شمار، یعنی اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ برائیاں مٹائے گا۔ اللہ اس کے کیا مٹائے گا؟ برائیاں۔ 2 نفل تو آپ نے سنے وتر کے بعد، اور پھر 2 نفل عشاء کی نماز کے بعد، یہ 10 ایام جو ہیں یہ بڑے قیمتی ایام ہیں ذوالحجۃ الحرام کے، ان کو پیارے بچوں فضولیات میں بالکل نہ گزاریں، ٹی وی کے آگے بیٹھ کر، کیبل کے آگے بیٹھ کر، موبائل کے آگے، سوشل میڈیا میں یہ وقت برباد کر رہے ہیں بعض لوگ۔ ان قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھائیں، نوافل پڑھیں، اور بہت سارے وظائف ہیں، جیسے پہلا وظیفہ تھا یہ ہے یکم ذوالحجۃ الحرام اور 6 ذوالحجۃ الحرام کا ایک وظیفہ تھا فجر اور عصر کا۔ ابھی 6واں دن تو آئے گا نا ذوالحجۃ الحرام کا، آج پہلا دن ہے۔ فجر کے بعد الحمدللہ میں نے یہ وظیفہ کیا 100 مرتبہ۔ وظیفہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا یہ وظیفہ ہے۔
اور پھر اسی طرح دوسری ذی الحجۃ الحرام اور 7ویں ذی الحجۃ الحرام کا الگ وظیفہ ہے. آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کریں, اس کتاب کے اندر اسلامی مہینوں کے فضائل, اس کتاب کے اندر یہ وظائف موجود ہیں. آپ تھورلی اس کتاب کو اول تاخیر پڑھیں, یعنی یہ جو پورا مہینے کے بارے میں اول تاخیر پڑھیں. اور بھی اس مہینے کی بڑی بہت زیادہ فضائل ہیں. جیسے اس مہینے کے بارے میں آتا ہے, بلکہ اس مہینے کی فضیلت قرآن پاک میں ہے. پارہ 30واں سورہ فجر, سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والفجر, والفجر, اس میں قسم فجر کی, صبح کی قسم. کس کی قسم ہے؟ یعنی بائی اوتھ آف دا ڈاؤن. ویسے تو پرٹیکولر ڈاؤن ہے, DAWN ڈاؤن, یعنی صبح. یہ پرٹیکولر کون سے لمحات ہیں؟ اس میں علماء کرام کی مختلف رائے ہیں کہ یہ ہر صبح کے بارے میں بھی ہے یہ آیت, یہ یکم محرم الحرام کی جو صبح ہے اس کے بارے میں بھی ہے, ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہو. اسی طرح ذوالحجۃ الحرام کی پہلی صبح یا 10 صبح جو پہلے 10 ایام ہیں اس کے بارے میں ہے. پھر دوسری آیت کے اندر ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ, وَلَيَالٍ عَشْرٍ, اور اس میں بھی قسم ہے. کس کی قسم؟ اور 10 دنوں کی قسم. اور وَلَيَالٍ عَشْرٍ, 10 راتوں کی, وَلَيَالٍ عَشْرٍ, عشر کا مطلب 10 راتوں کی قسم. بائی آؤٹ آف 10 نائٹس. وہ 10 راتیں کون ہیں؟ اس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ذوالحجۃ الحرام کی 10 راتیں ہیں. اور اس عرصے میں یہ جو 10 دن ہیں, اس عرصے کے اندر حج کے اعمال میں لوگ مشغول ہوتے ہیں. یہ بڑے اہم دن ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں یہ آیت نازل کی کہ یہ اہم دن ہیں. یہ اس کی تفسیر کرتے ہیں, اور بھی تفسیر اس کی ہو سکتی ہے اس آیت کی. تو پیارے بچوں دیکھیں, قرآن پاک میں ان 10 دنوں کا ذکر ہے. اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اس کا روزہ, ہر دن کا روزہ, کس کا؟ ذوالحجۃ الحرام کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. کتنا ثواب ہے؟ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے ذوالحجۃ الحرام کا ایک روزہ. اور پھر حدیث کے مطابق ان راتوں میں جو قیام کرے گا گویا اس نے شب قدر میں قیام کیا. جیسے شب قدر میں ثواب ہے قیام کرنے کا, عبادات کرنے کا, اسی طرح جو ان راتوں میں 10 ایام میں عبادت کرے گا اللہ کے قریب, یعنی اللہ کے نزدیک, اللہ کے ہاں, ان راتوں میں ذوالحجۃ الحرام کی راتوں میں قیام کرنا شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ہے. یہ حدیث میں آئے ہیں الفاظ. یہ ایام, یہ دن, یہ راتیں اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں. یہ پورے مہینہ بابرکت ہے, مگر اس کے 10 ایام اور 10 راتیں, دن اور راتیں, یہ بڑی بابرکت ہیں. مگر اس میں آپ غور کریں کہ ہم فضولیات میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں, دوستوں میں اسی طرح جو روٹین کے ساتھ ہمارا وقت گزر رہا ہے. پیارے بچوں ان دنوں میں موبائل چھوڑ دیں, ہر چیز کو چھوڑ دیں. ڈائری ٹھیک ہے آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں, سمجھ آ رہی ہے, کام اپنا کر رہے ہیں, جو لوگ حلال روزی کما رہے ہیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو وقت ملتا ہے لوگوں سے آپ جانوروں کا ریٹ پوچھ رہے ہیں, نہ آپ نے جانور لینا ہے, کبھی فلاں منڈی میں چلے گئے, فلاں منڈی میں دیکھنے کے لیے جانور کو دیکھے, محلے میں جانور آیا تو اس کے پاس 1 گھنٹہ بس باتیں کرتے کہ یہ جانور کتنے کا لیا ہے, چارہ کیا دیتے ہو, کہاں سے لاتے ہو. پوچھنے کا فائدہ آپ کا مقصد نہیں ہے. اتنی دیر آپ ذکر کریں نا. بلکہ اس مہینے کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں مجھے جو ہے حاجی بننے کا بڑا شوق ہے, حج کا بڑا شوق ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاس حج کرنے کا شوق ہے, اس وقت زیادہ لوگ حج کے لیے نہیں جا سکے, تو اب حاجیوں کی مشابہت اختیار کریں, ان جیسے اعمال تو کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے اگلے سال ہم حج کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے. آپ وہ عمل بھی نہ کریں, صرف پیار ہے حاجیوں سے, میں حاجی بننا چاہتا ہوں, مکہ مکرمہ دیکھنا چاہتا ہوں, مدینہ منورہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو ایسے تو پیارے بچوں یہ تو نہیں کہ آپ فضولیات میں لگے رہیں تو اللہ تعالیٰ پھر یہ سعادت بھی دے دے. اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں زیادہ کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ تحلیل کی جائے. تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. ان دنوں میں کیا چیز پڑھا جائے, زیادہ ذکر کیا جائے؟ لا الہ, تحلیل میں وقت گزارا جائے, لا الہ الا اللہ میں وقت گزارا جائے. نمبر 2
دوسری بات تکبیر میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ زیادہ کلمات پڑھے جائیں. پھر اسی طرح تحمید میں، تحمید کہتے ہیں اللہ کی تعریف، الحمدللہ، الحمدللہ، کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھیں ان دنوں میں. کچھ مشابہت ہماری حاجیوں کے ساتھ ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس میں زیر تھا، اس میں پیش ہے. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن غالباً بہت زیادہ اس کا وظیفہ کرتے تھے. اب غور کریں، آج پہلا ذوالحجۃ الحرام کا پہلا دن گزر رہا ہے، قریب قریب پہنچ رہا ہے، مغرب کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں، دوسری جو ہے رات شروع ہو جائے گی ذوالحجۃ الحرام کی، مگر ابھی تک ہم کوئی نیکیاں ایسی کر نہیں سکے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں صف اول میں، کوئی جماعت مس نہ ہو. نماز تو دور کی بات ہے نا، جماعت بھی مس نہ ہو. تلاوت قرآن کریں، بلکہ آتا ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان 10 ایام کے اندر سورہ فجر کم از کم ایک مرتبہ لازمی پڑھیں. کون سی سورت؟ 30ویں پارے میں جو میں نے ابھی 2 آیات تلاوت کی ہیں نا، کثرت کے ساتھ ایک بار تو لازمی اس سورت کو پڑھیں، سورہ فجر کو، اور کثرت کے ساتھ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کریں. کثرت کے ساتھ کس کی تلاوت کریں؟ سورہ والضحیٰ کی. اس لیے یہ ایام بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دن اللہ کے ہاں بہت اہم دن ہے، بہت مقبول ہے. اور صحابہ کرام نے کہا، اس حدیث کا خلاصہ ہے کہ کیا جہاد سے بھی بڑھ کر، کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر یہ دن اہم ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، یعنی ایسا ہی ہے. سوائے اس کے کہ بندہ جہاد میں جائے، اپنی جان بھی قربان کر دے، مال بھی قربان کر دے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ادروائز جو جہاد میں گیا اور مال وغیرہ جان وغیرہ وہاں پہ اس کا نہیں گیا، تو پھر اس سے زیادہ ان دنوں میں عبادت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ. اور بھی بہت ساری حدیث ہیں. تو کتاب جو سیٹ کی ہے پلیز وہ لازمی آپ اسٹڈی کریں، وہ پورا ٹاپک اس مہینے کا. پوری کتاب تو نہ کریں مگر ایک پورا چیپٹر تو پڑھ لینا، پورا باب تو پڑھ لینا ذوالحجۃ الحرام کا. میں امید کرتا ہوں آپ پڑھیں گے. اور جن میں سرپرست والدین کو یہ ویڈیو سینڈ کروں گا گروپس کے اندر، امید کرتا ہوں وہ بھی لازمی پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان ایام کی، ان راتوں کی، ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عبادات میں اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.